أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزیز الحکیم۔ فرمایا ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہ بالا دست ہے اور حکیم ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ انہیں بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخی الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اللہ پاک نے تم پر کیا۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیف دیا کرتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ محترم سامعین، یہاں آپ نے قرآن پاک کے اندر ترجمہ سنا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جس رسول کو جس قوم کی طرف بھیجا تو اپنا حکم جو دیا، فرمایا وہ جو قوم تھی ان کی جو مادری زبان تھی اس کے مطابق ہم نے وہ حکم دیا۔ یہ بات قابل غور ہے اور طریقہ کار بھی اور قانون خدا بندی بھی یہی ہے۔ جس علاقے کے لوگ جو زبان رکھتے ہیں ان کی زبان کے مطابق بولا جائے ان کو بات آسانی سے سمجھ آتی ہے، اور رہنے والے پشتو زبان رکھتے ہوں اور اردو میں بات کی جائے پشتو والوں کو کیا سمجھ آئے۔ اس لیے جو دیہات کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اردو کی ہمیں سمجھ تو آتی ہے لیکن جو ہم مادری زبان پنجابی رکھتے ہیں اس کے مطابق کوئی بولے ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے ہیں، عرب والے جو تھے وہ جو کہ عربی بولا کرتے تھے۔ ایک روایت بھی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب العرب لثلاث لأنی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی. سبحان اللہ. وکلام اہل الجنت عربی. کیا فرمایا؟ فرمایا عرب والوں سے 3 وجہ سے محبت رکھا کرو. ایک لأنی عربی، فرمایا کہ میں عربی ہوں. پھر کیا فرمایا؟ والقرآن عربی، اور اللہ پاک نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ بھی عربی زبان میں. پھر تیسرے قدم پہ کیا فرمایا؟ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِي. فرمایا قیامت کے دن جنتی جو جنت کے اندر بات چیت کریں گے وہ عربی زبان میں بات کریں گے. اللہ کا نظام ہے. بہر انسان جو زبان بولتا ہے، پشتو بولتا ہے، سرائکی بولتا ہے، انگلش بولتا ہے، یہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اسے نہیں پتہ. لیکن جب فوت ہوگا، قبر میں جائے گا، اللہ پاک اس کو بصیرت دے دیں گے، بولنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دیں گے عربی زبان. لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے اس کو صلاحیت دیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مرغی کے نیچے مرغی کے انڈے رکھ دو اور بطخ کے انڈے رکھ دو، اور انڈا تو بند ہے، لیکن مرغی کے نیچے سے جو انڈے نکلیں گے 21 دنوں کے بعد ٹوٹیں گے. مرغی کے بچے بھی نکلیں گے اور بطخ کے بچے بھی نکلیں گے، اور ان کا کوئی مبلغ، ان کا کوئی استاد، ان کو کوئی سکھانے والا ظاہری طور پر کوئی نہیں ہے. لیکن جب وہ مرغی اپنے بچوں کو لے کر چلے گی، آگے سے پانی آئے گا، خود اندازہ لگاؤ بطخ والے بچے پانی میں چلے جائیں گے، مرغی والے بچے پانی میں نہیں جائیں گے. ان کو کس نے سمجھایا؟ دیکھنے میں تو ان کا مبلغ، ان کی ماں مرغی ہے، لیکن غیبانہ کوئی سمجھانے والی ذات ہے نا. اگر اس بات کی سمجھ آ گئی ہے پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قبر کے اندر آنن فانن، چاہے کوئی ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، کوئی عربی دان ہے، وہ تو ہے ہی عربی دان، کوئی انگلش بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، سرائکی بولتا ہے، پشتو بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، جو زبان بولتا ہے قبر کے اندر عربی بولے گا، عربی سمجھے گا. اس لیے فرمایا قبر میں سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ مسلمان ہوا، عبادت گزار ہوا، اس کے مطابق وہ اثر زیر ہوگا، اس کے مطابق وہ کہے گا اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے. من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ خود بولے گا، حالانکہ عربی دنیا میں کسی کو نہیں بھی آتا، وہ وہاں بولے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوال ہوگا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اب خود اندازہ لگاؤ، جب دنیا کے اندر عربی بولنی نہیں آتی تھی، سمجھنی کیسے آتی؟ لیکن قبر کے اندر آنن فانن عربی بولے گا، عربی سمجھے گا، اور جنت کے اندر بھی عربی زبان ہوگی. فرمایا عرب والوں سے 3 وجہ سے محبت کرو. اب عرب والے کچھ ایسے ہو گئے ہیں
اللہ پاک معاف فرمائے، فحاشی کے اڈے عام ہو رہے ہیں، لیکن جو نسبت ہے اس نسبت کے تحت ہم نے ان کا پھر بھی ادب کرنا ہے۔ کیا فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ میری زبان عربی ہے، میں عربی ہوں، میری زبان عربی ہے، اس وجہ سے محبت کرو، اور دوسرا قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور جنت میں عربی زبان میں بات ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک یہاں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہم نے اپنے نبی کو جو کتاب عطا کی ہے وہ عربی زبان میں عطا کی ہے۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے کہ ان اخرج قومک، کہ اپنی قوم کو نکالے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہاں بھی اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی جو پوجا کی جاتی ہے وہ سارے اندھیرے ہیں۔ یہ پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی یہی فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، یہاں بھی یہی فرمایا کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ وہ اندھیرے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کا جو یقین ہے، جو پوجا پاٹ ہے، جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے غیر کو دیا جا رہا ہے، جس کی عقیدے کے اندر ہے، وہ سب من الظلمات ہے، اندھیرے ہیں، جہالت ہے۔ فرمایا یہ سارا حق کس کا ہے؟ ایک اللہ پاک کا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی جہاں کئی رسومات ہیں، اعتقادات ہیں، جہالت والے ہیں، یہ سارے ظلمات ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، دروازے پہ کیا کرنا ہے؟ شریع کے پتھر لٹکا دو، یہ اعتقاد ہے۔ یہ ہمارا مشکل کشا، استغفر، شریع کے پتھر مشکل کشا ہے۔ کیوں لٹکائے ہیں؟ اس لیے یہ بلاؤں، مصیبتوں، بد نظری سے بچائیں گے۔ یہ نہیں پتہ 2 گھنٹے کے بعد خود مرجھائیں گے، 2 گھنٹوں کے بعد وہ اپنے آپ کو صحیح حالت میں نہیں رکھ سکتے۔ اے عقل والے، یہاں سے خود تو بھی عقل سے کام لے، یہ تیرا مشکل کشا کیسے ہے؟ کار لی، موٹر سائیکل لیا، ہاں جی، اور اس کے پیچھے جوتے کا ٹکڑا جو ہے لٹکا دیا، اس لیے یہ بلاؤں، مصیبتوں، بد نظریوں سے بچائے گا۔ تو پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ بچے کے سینے کے ساتھ بھی جوتا لٹکا دو، وہاں بھی لٹکاؤ نا جوتا۔ خود اندازہ لگاؤ کیسے کیسے اعتقاد ہے۔ اور پھر مکان بنایا، اس کے اوپر کنی الٹی رکھ دی، کنی الٹی رکھ دی، کس لیے؟ یہ بلاؤں مصیبتوں سے بچائیں۔ خود اندازہ لگاؤ
جو اپنے نیچے والا دھڑ خود سفید نہیں کر سکتی، وہ تیرا کھاتا سفید کیسے کرے گی؟ ہم سوچتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے۔ آج کل کھیتوں کے اندر بیج ڈالتے ہیں، لوگ کالے پرچم لگا دیتے ہیں، یہ بلاؤں مصیبتوں سے بچا رہے ہو، استغفر اللہ۔ اس کالے پرچم پہ تیرا اتنا اعتقاد ہے، اتنا یقین، اپنے اللہ کی ذات پہ نہیں ہے۔ لیکن خود دیکھو، جب گڑھا آتا ہے، طوفان آتا ہے، کالے پرچم بھی اڑ رہے ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ تیرے کھیت کو کیسے بچائے؟ یہ سارے من الظلمات ہیں، رسومات ہیں، جہالت والی ہیں۔ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے اپنی 4 پائیں الٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں دائیں گیا، بائیں گیا، آگے ہر طرف الٹی پڑی ہے۔ میں نے ان کو صرف اتنا کہہ دیا، ارے اللہ کے بندو، آخر تم نے بیان کے لیے بلایا ہے تو ایک 4 پائی میرے لیے تو سیدھی رکھ دو۔ فوراً کہنے لگے، اچھا اب پتہ چلا تو بھابی ہے۔ یعنی کہ جو کسی کو سیدھا کر دے، سیدھا راستہ بتا دے، ہدایت والا راستہ بتا دے، وہ بھابی ہے۔ کیسے کیسے اعتقاد ہیں لوگوں، الٹی 4 پائی رکھنے سے تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ نہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ یہ ساری رسومات ہیں، اور کیا ہے؟ من الظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، جہالت ہے، گمراہی ہے۔ شادی کے موقع پہ چھری دلہا کے ہاتھ میں پکڑا دو، یہ کیا کرے گی؟ بلاؤں مصیبتوں سے بچائے گی۔ لیکن تم دیکھتے ہو کتنی دفعہ ایسا موقع آتا ہے کہ دلہا کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، لڑائی پھر بھی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ بچائے کیوں نہیں بچاتے؟ یہ سارے من الظلمات ہیں، اعتقاد اللہ کے غیر پہ ہیں۔ یاد رکھو، کوئی بات مانے یا نہ مانے، حتیٰ کہ دوائی بھی، جتنی قیمتی سے قیمتی دوائی لے لو، اس کے اوپر بھی اگر یقین کیا جائے کہ یہ شفا دیتی ہے، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تمام انبیاء جو دنیا کے اندر آئے ہیں، یہی تو بتانے آئے ہیں۔ پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ پانی سے پیاس دور نہیں ہوتی، پیاس اللہ کے حکم سے دور ہوتی ہے۔ کھانا بھوک دور کرنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ یہ یقین بنانے کے لیے بطور پریکٹیکل کے اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ ایک ہی دریا ہے، وہ جاری ہے، چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، اپنی روانی میں ہے۔ چلتے دریا کے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے راستے بنا دیے، اور وہی دریا ہے، چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکر کو اسی کے اندر غرق کر دیا۔ پانی تو وہی، اب اس پانی کو کون سمجھا رہا ہے؟ ان کے لیے راستے بناؤ اور ان کو تباہ کر دو۔ یہ پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے
کہ ادھر یقین نہ رکھو ادھر یقین رکھو۔ آگ کا کام ہے جلا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈالا گیا، رسیاں تو جل گئیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے کپڑے پہ بھی کچھ ذرہ برابر گرمائش نہیں آئی، حتیٰ کہ اللہ پاک نے جلتی آگ کے اندر انگور کی بیل لگا دی، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اساں آکھیا، ہم نے حکم دیا کس کو؟ یا نار کونی، اے نار، اے آگ، بردا، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرا بندہ ابراہیم کانپنے لگ جائے۔ فرمایا وسلام، سلامتی والی ہو جا، معتدل ہو جا۔ کم و بیش 21 دن یا 41 دن یا ایک ہفتہ وہ آگ جلتی رہی جلتی رہی، اوپر سے پرندہ گزرتا وہ بھی اندر گر جاتا، اتنی آگ تھی۔ ہفتے کے بعد نمرود اپنے چبارے پہ چڑھا، جو کہتا تھا میں خدا ہوں، اپنے چبارے پہ چڑھا کہ شاید کہ اب راکھ بن گئے ہو، اور کیا دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام انگور کھا رہے، اور کہاں آگ، اور ہفتہ جل رہی ہے، رسیاں جل گئیں، جسم کو کچھ نہیں ہوا، اور انگور کھا رہے۔ انگور کی بیل کس نے لگائی ہے؟ اللہ پاک نے۔ اور آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ یہی تو اللہ پاک نے پریکٹیکل کروایا ہے کہ کائنات کے لوگوں کو بتاؤ مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے۔ یقین بناؤ مخلوق سے نہیں ہوتا، مخلوق نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ چھری کا کام ہے کاٹ دینا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی تیز چھری سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چلا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، حتیٰ کہ چھری کو پکڑ کے کہا کہ تو چلتی کیوں نہیں؟ میں جو اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ پریکٹیکل کے طور پہ پتھر پہ مارا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن نرم گردن پہ چھری نے اثر نہیں کیا۔ یہی تو اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں کہ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اگر اتنی سمجھ آ گئی ہے تو پھر دوائی سے شفا، دوائی کا کام ہے شفا دینا، لیکن شفا دینے میں وہ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ دوائی پہ یقین نہ رکھو، دوائی سنت سمجھو، اور یقین اللہ پہ رکھو کہ اللہ پاک شفا دے۔ پانی پہ یقین نہ رکھو، پانی کو حکم سمجھو اور یقین رکھو کہ اللہ اس سے پیاس دور کرے۔ صحابہ اکرام جا رہے ہیں، آگے دریا آ گیا، تو اپنے ساتھیوں سے کیا فرمایا کہ ہم اللہ کے فوجی ہیں، اولئک حزب اللہ، اللہ کے فوجی ہیں۔ چلو پل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دو۔ جب دریا کے اندر گھوڑے دوڑائے
ایک صحابی نے نیچے ہو کر دیکھا تو گھوڑوں کے پاؤں سے مٹی اڑ رہی تھی، تھا دریا، حتیٰ کہ فرمایا دوسرے کنارے پہ جب پہنچے، امیر نے کہا، سپہ سالار نے کہا کسی کی کوئی چیز تو نہیں گم ہوئی؟ ایک نے کہا کہ میرا پیالہ گم ہو گیا۔ کنارے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، او دریا، ہم اللہ کے فوجی ہیں، ہمارا پیالہ تیرے دامن میں ہے، جلدی کر باہر نکال۔ فوراً ایک چھال آئی اور وہ پیالہ بہہ گیا۔ کیوں؟ ان کا یقین تھا مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہیں، ادھورے ہیں۔ آج ہم نے جگہ جگہ پر خداؤں کی منڈیاں بنا رکھی ہیں، دکانیں کھول رکھی ہیں۔ یہ اعتقاد ہے ہمارا، جو اعتقاد صحابہ کا تھا اللہ پہ۔ ہمارا اعتقاد کنی پہ آ گیا، ہمارا اعتقاد شریک کے پتھروں پہ آ گیا، ہمارا اعتقاد وہ جوتے کے وہ پولے پہ آ گیا، شادی کے موقع پر دلہا کی چھری پہ آ گیا۔ یہ اعتقاد، یہ سب کیا ہے؟ من الظلمات، اندھیرے ہیں، جہالت ہے۔ اپنے اللہ پہ یقین رکھو۔ صحابہ اکرام غزوہ بدر کے موقع پر 313 ہیں، اللہ پاک کا بیشی معاف فرمائے۔ غالباً 80 اونٹ ہیں اور 6 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، یہ تھوڑا سا سامان، اور تعداد 313۔ مقابلے میں آنے والا 1000 ہے، تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، زرہ بھی ہیں، سارا سامان ہے۔ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بتا تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو کیا لے کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں درخت کی ٹہنی لے کے آیا۔ فرمایا وہ تو تلوار لے کے آئیں گے، ٹہنی لے کے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو 13 سالہ مکی زندگی میں ہمارے اوپر محنت یہ کی ہے کہ مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے، اسباب سے نہیں ہوتا، مسبب الاسباب سے ہوتا ہے۔ جب یہ یقین صحابہ کے اندر بن گیا، فرمایا صحابی اسی ٹہنی کو کافر کی طرف مارنے لگے، تلوار بن گئی۔ یہاں تک فرمایا کہ وہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے فرشتے اترے، ایک دفعہ 300، ایک دفعہ 500 فرشتے اترے۔ وہ کہتے ہیں نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی وہ یقین اپنے اندر بنا، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک کافر کھڑا تھا، میں اس کی طرف لپکا کہ اس کا سر قلم کروں، میں ابھی اشارہ کر ہی رہا تھا، فاصلہ تھا، اس کے پہلے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ نے فرشتے نازل کیے اس انتظار میں کہ تم نے اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنا ہے، مگر انتظار میں رہنا ہے، جب وہ میرے فوجی اشارہ کریں تم نے قلم کرنا ہے۔ کیوں؟ اشیاء سے کامیابی نہیں ہے، مخلوق سے کامیابی نہیں ہے، خالق سے کامیابی۔ اسباب پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے، مسبب الاسباب پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اسباب من الظلمات ہے اور ایک اللہ کا یقین الی النور ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق